اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے غزہ کے محاصرے اور مسلسل بمباری نے غزہ میں انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، جس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ میں تقریباً 2 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ اور ناکہ بندی کر کے پانی، بجلی، ایندھن اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی بھی بند کر دی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 800 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ 3700 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں میں بھی گنجائش ختم ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا ہے کہ غزہ میں میڈیکل سہولیات کولیپس کرنے والی ہیں۔ ہمارے پاس دوائیاں اور دیگر طبی آلات ختم ہو رہے ہیں۔ صورتحال بہت سنجیدہ ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں زخمی لائے گئے ہیں، جس سے ہم پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ ہماری گنجائش صرف 2000 بیڈز تک ہے، لیکن اب ہم کولیپس کرنے والے ہیں۔ دوائیوں کی کمی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم ایک دن میں اتنی دوائیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں جتنی ہم ایک مہینے میں کرتے تھے۔ ہماری 5 ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ہمارے 5 ساتھی بھی مار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے اہلکاروں کی نقل و حرکت کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اس غیر انسانی صورتحال پر اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مجھے اسرائیل کی طرف سے غزہ کا محاصرہ اور ناکہ بندی کر کے بجلی، ایندھن اور خوراک کی فراہمی بند کرنے پر سخت تشویش ہے۔ میں تمام فریقوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ غزہ کی پٹی میں پھنسے ہوئے بے بس فلسطینی شہریوں تک فوری انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کو رسائی کی اجازت دیں۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی اس حوالے سے فوری متحرک ہونے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسانی حقوق کے ادارے اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے اور غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزہ میں انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ خود اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے گزشتہ رات 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ کی رہائشی عمارتیں، سکولز، بازار، مساجد اور اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ 4 دن کی بمباری میں جہاں امدادی کارکن نشانہ بن رہے ہیں، وہیں اب تک 7 صحافی بھی جان سے جا چکے ہیں۔ میڈیا کو رپورٹنگ میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ الجزیرہ اور BBC سے وابستہ صحافیوں کو رپورٹنگ کے دوران بمباری کا سامنا کرنا پڑا، مگر صحافیوں کو دونوں طرف رپورٹنگ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ CNN سے وابستہ صحافی کی بھی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جو وہاں رپورٹنگ کر رہی تھی، تو جب دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ غزہ سے الگ فلسطینی علاقے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کی سرحد پر بھی کشیدگی پائی گئی ہے، جس میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے جھڑپ میں اپنے ایک اعلیٰ افسر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ حزب اللہ کے 3 جنگجو مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ تاہم ان سارے علاقوں میں اس وقت غزہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جہاں عوام پہلے ہی بنیادی حقوق اور سہولیات سے محروم ہیں اور وہ کئی سالوں سے بدترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے صحافی مہدی حسن نے کچھ اہم اعداد و شمار شیئر کیے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں 22 لاکھ افراد بستے ہیں، جن میں سے آدھے یعنی 11 لاکھ بچے ہیں۔ غزہ دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 141 اسکوائر میل کے علاقے میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں، جن میں سے 59% غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 63% آبادی کو کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 70% نوجوان بے روزگار ہیں اور غزہ کے 90% رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور انہی حالات کی وجہ سے خود ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے غزہ کی پٹی کو اوپن ایئر پرزن یعنی کھلی جیل قرار دیا تھا، جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اسے دنیا میں جہنم کا نام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اب بھی بڑھ رہی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1100 سے زائد ہو گئی ہے اور 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ زخمی اور مرنے والوں میں امریکہ سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے اپنے 11 شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ امریکی شہریوں کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ نے اپنے 18 اور ارجنٹائن نے 7 شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے اور فرانس نے بھی 8 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے غزہ میں 100 سے 150 اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ حماس نے بمباری بند نہ کیے جانے کی صورت میں اسرائیلی یرغمالیوں کا قتل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ کی سرحد پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اسے حماس کے سینکڑوں جنگجوؤں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کے اسرائیل پر ہفتے کو کیے گئے سرپرائز اٹیک کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ہفتے کو سب سے بڑا حملہ ایک میوزیکل فیسٹیول کے دوران اسرائیل میں کیا گیا، جس میں 250 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یہ فیسٹیول غزہ کی سرحد سے
صرف 3 میل کے فاصلے پر ہو رہا تھا، جس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ غزہ سے اتنا قریب اتنا بڑا عوامی اجتماع اسرائیل میں کیوں منعقد کیا گیا۔ واقعے سے پہلے اور واقعے کے بعد کی فوٹیجز اور عینی شاہدین کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہفتے کی صبح لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے، ڈانس کر رہے تھے۔ اس دوران حماس کے پیراگلائڈرز کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ اس دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ایک فوٹیج میں حماس کے جنگجوؤں کو ایک اسرائیلی شہری کو گھسیٹ کر یرغمال بنا کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور فوٹیج میں ایک شہری گاڑی کے نیچے چھپا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ مر گیا ہے، لیکن حماس کا ایک جنگجو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لڑکی اور لڑکے کو یرغمال بنا کر لے جانے کا منظر بھی نظر آ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حیرت انگیز طور پر حماس کا یہ آپریشن اتنا منظم اور مربوط تھا کہ ہفتے کی صبح جب ایک طرف راکٹ فائر ہو رہے تھے تو دوسری طرف پیراگلائڈرز نیچے اتر رہے تھے، جس کی تصدیق عینی شاہدین بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیلی فورسز کو صورتحال کو سمجھنے اور میوزیکل شو کے مقام تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ بی بی سی کو اس واقعے کی ایک عینی شاہد نے بتایا کہ سائرن کا بجنا وہ پہلی علامت تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سائرن حماس کے راکٹ حملوں کی وارننگ تھی۔ تقریب کے دیگر عینی شاہدین نے بتایا کہ راکٹ حملوں کے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک خاتون عینی شاہد نے بتایا کہ بجلی کاٹ دی گئی اور اچانک حملہ آور اپنی بندوقوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ انہوں نے ہر طرف سے فائرنگ شروع کر دی۔ وین میں سوار 50 حملہ آور فوجی لباس میں آئے تھے۔ یہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ہم ایسے لمحے پر آن پہنچے تھے جب سب نے گاڑیاں روک دیں اور پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ میں ایک درخت کے پاس پہنچی اور اس کی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ میں نے ارد گرد بڑی تعداد میں لوگوں کو زخمی حالت میں دیکھا۔ ایک اور عینی شاہد کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ متعدد لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ وہ خود ایک گاڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ فصلوں میں چھپ گئے۔ حملہ آوروں نے مختلف مقامات سے سنائپرز اور بھاری بھرکم ہتھیاروں سے لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ اس عینی شاہد کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ گولی لگنے کے بعد وہ اور ان کے دوست وہاں سے نکل گئے اور ایک قریبی عمارت میں چھپ گئے۔ اس کے بعد موقع پر اسرائیلی فوج اور پولیس پہنچ گئی، جس کے بعد مجھے طبی امداد کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ وہ گاڑی چلا رہی تھیں جب ایک دوسری گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اس گاڑی کو چلا رہا تھا جسے قریب سے گولی ماری گئی تھی۔ عینی شاہد نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج کے آنے تک میں کسی لاش کی طرح زمین پر پڑی رہی۔ میں اپنی ٹانگیں نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کے بعد فوجی آئے اور ہمیں ساتھ لے گئے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ گھنٹوں تک قریبی جھاڑیوں اور فصلوں میں چھپے رہے۔ ایک اور خاتون عینی شاہد کے مطابق وہ کنو کے باغات میں چھپ گئی تھی۔ حملہ آور ایک درخت سے دوسرے درخت تک جا کر فائرنگ کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ارد گرد لوگ مر رہے ہیں۔ میں چپ رہی، میں روئی نہیں اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر 3 گھنٹوں بعد اسرائیلی فوجیوں کی آواز آئی اور میں خود کو محفوظ کرنے کے لیے بھاگنے لگی۔ ایک اور عینی شاہد نے کہا کہ یہ 4-5 گھنٹوں کی ڈراؤنی فلم تھی۔ ہم احمقوں کی طرح بھاگتے رہے۔ یہ پاگل پن تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تقریب میں 3000 لوگ آئے تھے۔ انہیں شاید یہ پتا تھا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھیں۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر کے بارے میں مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیسے اتنا بڑا حملہ ہوا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو خبر تک نہیں ہوئی۔ کل ہم نے اس حوالے سے حماس کی حکمت عملی کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی اور رائٹرز کی رپورٹ شیئر کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ حماس نے 2 سالوں تک اسرائیل کو دھوکے میں رکھا کہ وہ اب جنگ یا تصادم میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ اس کا ہدف فلسطینیوں کے لیے اسرائیل میں روزگار کے مواقع دلانا اور غزہ کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسرائیل نے حماس کی اس بات پر یقین بھی کر لیا اور پرسکون ہو گیا۔ فلسطینیوں کو اسرائیل نے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے، لیکن یہ سب حماس کی چال تھی، کیونکہ وہ دوسری طرف آپریشن کی تیاری کر رہی تھی، اپنے جنگجوؤں کو ٹریننگ دے رہی تھی، ڈرلز کرا رہی تھی۔ مگر حیرت انگیز طور پر اسرائیل اس سب سے بے خبر رہا اور اب وہ اپنی اس لاپرواہی اور ناکامی کو تسلیم کر رہا ہے۔ آج اس حوالے سے بی بی سی نے کچھ مزید تفصیلات شائع کی ہیں، جس کے مطابق حماس کے حملے کا سب سے اہم پہلو سرپرائز تھا، یعنی اسرائیل کو اس کی بالکل خبر نہ تھی۔ اسرائیلی خفیہ اداروں کو حماس کی جانب سے اس حملے کی منصوبہ بندی کی بھنک بھی نہ پڑ سکی۔ ایسا لگتا ہے کہ حماس نے طویل مدت تک دھوکے سے یہ تاثر دیا جیسا کہ وہ کسی قسم کا حملہ کرنے کی صلاحیت اور خواہش کھو بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے اسرائیلی خفیہ اداروں سے یہ راز چھپانے کے لیے شاید اس حملے کے بارے میں منصوبہ بندی کے دوران پیغام رسانی کے لیے الیکٹرانک آلات کا بھی استعمال تک نہیں کیا۔ اس کے بعد غیر معمولی برق رفتاری اور وسعت کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ گلائیڈرز اور موٹر سائیکلوں پر سوار تقریباً 800 سے زائد یا 800 سے 1000 تک مسلح افراد
سیلاب کی طرح غزہ سے نکل کر اسرائیل میں متعدد مقامات پر پھیل گئے۔ یہ حکمت عملی اسرائیلی دفاعی نظام پر حاوی ہونے میں مددگار ثابت ہوئی۔ سرحد پر جو نقب لگایا گیا تھا وہ اتنی دیر تک برقرار رہا کہ حماس کے جنگجو بآسانی اسرائیلی ارغمالیوں کو غزہ کی پٹی میں واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حماس کے چند جنگجوؤں نے عام شہری آبادیوں جبکہ دیگر نے فوجی چوکیوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حماس نے اسرائیلی فوجی چوکیوں پر بآسانی قبضہ کر لیا اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ اسرائیلی ٹینک تک حماس کے قبضے میں تھے۔ اسرائیلی دفاع بظاہر کمزور تھا اور جگہ جگہ خامیاں نظر آئیں۔ طویل عرصے سے اسرائیلی فوج اور خفیہ ادارے مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے اولین صف میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے اپنے مد مقابل کی صلاحیت کا درست اندازہ نہیں لگایا۔ امریکہ میں اسرائیل پر ہونے والے حالیہ حملوں کا موازنہ ستمبر 2001 کے حملوں سے کیا جا رہا ہے، جب کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہا خبر کے مطابق کہ طیاروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ مہینوں میں اسرائیلی دفاعی نظام کی توجہ ویسٹ بینک پر رہی ہے اور غالباً حماس نے اسرائیلی فوج کو گمراہ کرنے کے لیے اسرائیلی معاشرے میں موجود اس تقسیم کا بھی فائدہ اٹھایا جس کی وجہ وزیر اعظم نتن یاہو کی پالیسیاں ہیں۔ اسرائیل کے اندرونی سیاسی حالات کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے جو پچھلے 4 سال سے تناؤ کا شکار ہیں اور خاص طور پر پچھلے 10 مہینے سے موجود انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کے دور میں سیاسی حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اندرونی سیاست اور اپنی کمزور حکومت بچانے میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ انہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کا خیال ہی نہیں رہا اور وہ اسرائیل کی جمہوریت کے لیے خطرات بڑھاتے گئے۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے۔ فلسطینی صحافی جو اس وقت غزہ میں موجود ہیں وفال دینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وفال دینی تھینک یو۔ وفال دینی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کل جب ہم نے آپ سے بات کی تھی اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے، بین الاقوامی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، اسرائیلی فورسز نے مزید فضائی حملے کیے ہیں، غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ پلیز ہمارے ناظرین کے سامنے ساری صورتحال رکھیے گا۔ جی ہاں، اصل میں مسلسل چوتھا دن ہے کہ اسرائیلی بمباری جاری ہے اور مزید سویلین بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، دکانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پورے کے پورے محلے ہی تباہ کر دیے گئے ہیں اور انہیں کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے۔ بہت ہی بڑے پیمانے پر سب کچھ تباہ کیا گیا ہے۔ 1,37,000 فلسطینی دربدر ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس رہ رہا ہے تو کسی نے اسکولوں اور مسجدوں میں پناہ لی ہے اور اب وہاں بھی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتائج میں 700 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 300 بچے اور خواتین ہیں اور تقریباً 4,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ بٹ میڈیا از رپورٹنگ، ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ ایمبولینسز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو میڈیکل اسٹاف ہے اس کی اموات ہوئی ہیں، صحافی بھی مارے گئے ہیں، اسپتالوں میں دواؤں کی کمی ہے اور جو مریضوں کا علاج کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائیے گا۔ واٹس دی سچویشن دیئر؟ اصل میں یہاں اسپتالوں کی حالت پہلے سے خراب تھی مگر اب اور بگڑ رہی ہے۔ اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے دواؤں کی کمی کا سامنا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے سے تباہ حال اسپتال آنے والے دنوں میں مکمل تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے ہی غزہ میں بہت کم اسپتال ہیں اور حالیہ بمباری کے بعد ایک اسپتال بند ہو گیا ہے۔ ایمبولینسز پر بھی بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 5 ہیلتھ اسٹاف کے افراد بھی مارے گئے اور 10 زخمی ہو گئے، جبکہ 8 صحافی بھی اس بمباری کے نتیجے میں مارے گئے ہیں۔ صرف 2 گھنٹے پہلے انہوں نے میری ایک دوست اور ساتھی صحافی کے گھر کو ٹارگٹ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئی۔ وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی اور اس اسرائیلی بمباری نے اس کی بھی جان لے لی۔ As reported, there is complete siege. غزہ کے محاصرے کے بعد پانی، بجلی، ایندھن کی کمی اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کی بھی اطلاعات ہیں۔ دن میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ بتا رہی تھی کہ مشکل ہو سکتا ہے آپ کا انٹرویو کرنا کیونکہ انٹرنیٹ کے مسائل موجود ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات رکھیے گا کہ کل سے اب تک کن مسائل کا سامنا ہے غزہ کے شہریوں کو۔ Take your interview. What is the situation there? جہاں اس وقت میں ہوں وہاں پانی کی شدید کمی ہے کیونکہ اسرائیل نے کھانے پینے کی اشیاء کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ بحران اور بھیانک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پہلے ہی ایک انسانی بحران کی صورتحال ہے، مزید ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔